ہوں میں خطاب واسطے دعوت دیواں گا حضرت مولانا حافظ ڈاکٹر محمد یعقوب صاحب کہ وہ مائک تے آؤن تے سانو قرآن و حدیث بیان کرن، اور انشاءاللہ حضرت صاحب دا اخیر تے انشاءاللہ بیان ہوئے گا اور خصوصی انہاں دا خطاب ہوئے گا، اور پھر انہاں کو دعا بھی انشاءاللہ ہونی ہے۔ تے سارے بیدار ہو کے ذرا کو بیداری دا ثبوت دیو ہاں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک حق، مسلک اہل حدیث، حضرت مولانا ڈاکٹر حافظ یعقوب صاحب زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا خیال ہے ماشاءاللہ دو خطاب اگے بڑے بھرپور ہو چکے نے، تے ساڈے معزز مہمان حضرت مولانا ہارون یاسر بگوی صاحب وہ بھی تشریف فرما نے۔ زیادہ وقت انہاں دا ہی حق ہے، اسی تے تسی مقامی علماء کرام ماشاءاللہ تسی سنتے رہندے ہو۔ بہرحال میں الامر فوق الادب دے تحت 2-4 منٹاں دے اندر انشاءاللہ حاضری لواں گا۔ محترم ساڈے بھائی بیٹے بھائی ابو بکر صاحب، اسی طرح حضرت صاحب جس طرح محبت کرتے ہیں، اللہ انہاں دیاں محبتاں قبول فرمائے۔ دین دے حوالے نال ہی ساڈا تعلق ہے، اور یہ تعلق جڑا ہے بہت مضبوط تعلق ہے۔ دنیا دے تعلق ختم ہو جاندے نے، دین والا تعلق کدی ختم ہوندا اے مرن تک چلدا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اے ساری برادری یہ تعلق جڑا ہے اللہ دے اندر اور زیادہ دوام پائے، اور زیادہ دے اندر اضافہ فرمائے۔ اللہ دین و دنیا دیاں دولتاں نال ساریاں نو ہمکنار فرمائے۔ میں انشاءاللہ چند منٹ گفتگو کراں گا تاکہ زیادہ دیر میں اور اس چیز دے خواہش مند ہو، میں انشاءاللہ زیادہ دیر حائل نہیں ہو رہا گا۔ بہت چند منٹوں بعد انشاءاللہ حضرت صاحب دا بیان شروع ہو جائے گا۔ دعا کرو اللہ جتنے بیمار نے اللہ صحت عطا فرمائے۔ اس مسجد دے خطیب و امام ساڈے بڑے پیارے بھائی ساڈے نال بیٹھ کے ایک جگہ تے قرآن مجید جامعہ محمدیہ دے اندر حفظ کرنے والے جناب محترم حافظ محمد یونس صاحب، انہاں دے والد محترم اللہ انہاں نو صحت عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ اس مسجد واسطے انہاں دیاں بڑیاں خدمات نے، اللہ انہاں نو بہتر تو بہتر اجر عطا فرمائے۔ اللہ سارے دیاں محنتاں قبول و منظور فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرما رہے نے، اے کائنات دے لوگو، ساری کائنات دیاں برائیاں جڑیاں نے، ساری کائنات دیاں خطاواں لے کے میرے کو لاؤ، ساری کائنات دے گناہ لے کے میرے کو لاؤ گے، تسی میرے کو معافیاں منگو گے، میں تواڈے گناہاں نو معاف کر دیواں گا، خطاواں نو معاف کر دیواں گا، چور دیاں چوریاں معاف کر دیواں گا، زانی دا زنا معاف کر دیواں گا، ظلم کرنے والیاں نو بھی معاف کر دیواں گا۔ لیکن ایک ایسا گناہ ہے جدا نام اللہ دی ذات نال شرک ہے، جیڑا میری ذات نال شرک کرے گا میں انہوں بولو معاف کرنا، یعنی اللہ دی توحید والا معاملہ ہے نا، یہ اتنا عظیم معاملہ ہے، اتنا حساس معاملہ ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے نے میں سارے انو معاف کر دیواں گا، لیکن جیڑا مشرک بندہ ہے انہوں معاف کرنا۔ دعا کرو اللہ سانو عقیدہ توحید نصیب فرمائے، اور ہر جڑی عبادت ہے او دی کامیابی دا ذریعہ ہے کہ بندہ موحد ہوئے،
بندہ جڑا توحید پرست ہوئے، مشرک بندے دی کوئی عبادت بھی قابل قبول ہو سکتی کیوں جی؟ نہ او دا نماز، نہ او دا حج، نہ او دا صدقہ، نہ او دا خیرات، کوئی عمل بھی اللہ دے ہاں قابل قبول ہو سکتا کیوں جی؟ ہو سکتا نہیں۔ اگرچہ گل سخت ہے لیکن یہ تے کوئی بولو کمپرومائز کیتا جا سکتا، یہ حکم اللہ ذوالجلال دا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے ایک کائنات دے لوگو جتنے بھی اللہ دے نبی اس دنیا تے تشریف لے آئے نے ساریاں نے اللہ دی توحید دا ہی پہلو اعلان فرمایا ہے، اپنے آپ نو بات دے اندر پیش کیتا ہے، سب تو پہلو ہی اللہ دی توحید دا نکارا کھڑکایا ہے، اعلان ہی کیتا ہے اے کائنات دے لوگو میں اللہ دا نمائندہ بن کے آیا ماں تے تسا تہاڈا حق کی ہے لا الہ، اچھی پڑھ لو ماشاءاللہ۔ مولانا جڑے سن اگے بیان فرما رہے سن ساڈا بیٹا اسامہ ماشاءاللہ بڑے پرزور اور بڑا بہترین انہوں نے خطاب فرمایا، اللہ انہوں دے علم و عمل دے اندر برکتہ نازل فرمایا، لہذا یہ تسلسل جاری رہنا چاہیے۔ لا الہ لا الہ، جتنے بھی نبی اس دنیا تے آئے نے ساریاں دی پہلی دعوت یہ لا الہ الا اللہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ سارے نے ہی کیا لوگو ایک اللہ دی عبادت کرے آجے، ایک رب دے سامنے سجدہ ریز ہویا جے، ایک اللہ دی ہی عبادت کر دے رہے آجے، اس رستے وچ اگر گردن کٹ جائے تے کٹا لے آجے، ان حرقتا و ان قتلتا، اگر جلا دیتے جاؤ تے جل جایا جے، قتل کر دیتے جاؤ تے گردن کھٹا جایا جے، لیکن رب دی ذات نال بولو شرک کرنا، شرک کرنا۔ اللہ دے نبی تے اپنے بیٹیاں نو اس بات دی دعوت دین دے گئے نے، نصیحتاں کر دے گئے نے، او میرے بیٹے ہو اسی دنیا تو جا رہے ہاں، او میری اولادے میں دنیا تو نو چھڈ کے جا رہا ہاں، میرے تو بعد عبادت بولو کدی کرنی ہے، کدی کرنی ہے؟ ایک نبی دا تذکرہ اللہ قرآن دے اندر بیان فرما رہے نے، فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ اے اللہ دے نبی جناب یعقوب علیہ السلام دنیا تو تشریف لے جا رہے نے، اپنے بیٹیاں نو اپنے اردا گرد بٹھایا ہویا ہے اتے اپنے بیٹیاں نو مخاطب ہو کے فرما رہے نے اے میرے بیٹیو میں دنیا تو جا رہا ہوں تے ایک تسلی مینوں کرا دیا جے ما تعبدون من بعدی، میرے تو بعد عبادت کدی کرو گے؟ دیکھو اللہ دے نبی نو اپنی اولاد دا کتنا غم ہے، اپنے نبی نو اپنی اولاد دے عقیدے دا کنا خطرہ تے کنا دکھ ہے کہ دے میرے تو بعد کہ دے اپنا عقیدہ چینج نہ کر لینا۔ اے میرے بیٹو ما تعبدون من بعدی، میرے تو بعد عبادت کدی کرو گے؟ تے سارے بیٹے کہن لگے اے ساڈے ابا جی ساڈے والوں مطمئن ہو کے دنیا تو جایا جے، اسی اس رب دی
عبادت کرانگے جدی تسی عبادت کر دے رہے ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا انہاں سارے نبیاں نے ایک رب نو پوجیا ہے تے اسی بھی ایک رب دی عبادت کرانگے انشاءاللہ. سارے بولو کی دی عبادت کرنی ہے؟ بولو ایک رب دی. اس چیز تے کوئی سمجھوتا کیتا جا سکتا نہیں کیتا جا سکتا. ایک اور اللہ دے قرآن دی آیت سنو دے بات ختم کریے. اللہ ذوالجلال دے پیغمبر بڑا نیک اللہ دا بندہ ہے انج کر کے دنیا تو تشریف لے جا رہے نے تے اپنے بیٹے نو بڑیاں لمبیاں چوڑیاں وصیتاں فرما رہے نے. سورہ لقمان دے اندر اللہ نے بڑا تفصیلی تذکرہ فرمایا ہے. جناب شعیب اپنے بیٹے نو کہہ رہے نے اے میرے بیٹے یا بنیا بنیا اے میرے بیٹے. کنی محبت نال اپنے بیٹے نو بلا رہے نے سبحان اللہ. اذ قال لبنیہ اپنے بیٹے نو مخاطب ہو کے فرما رہے نے یا بنیا لا تشرک باللہ. اے میرے بیٹے اللہ نال شرک کرنا کچھ ہی بولو ماشاء اللہ نال شرک کرنا اللہ دی ذات دے نال کسے نو شریک کرنا کیونکہ میرے بیٹے ان الشرک لظلم عظیم. شرک بڑا بڑا ظلم ہے. شرک بڑا بڑا گناہ ہے. اللہ فرماندے نے سارے گناہ معاف کر دیاں گا شرک معاف کرنا. مشرک بندے اتنا گندا ہے مشرک بندہ اتنا پیڑا ہے. اللہ ذوالجلال فرماتے نے میرے پیغمبر نوح جی ایک کشتی تیار کر لو ایک بیڑی تیار کر لو تے دے اندر ہر جنس دا جڑا ہے انہوں جوڑا جوڑا جڑا ہے انہوں بٹھا لیا جے. اللہ جی میں سارے انہوں بٹھا لیا ہے میں اپنے بیٹے نو دے اندر بٹھا لواں. اے اللہ جی اویں دے ہونا میرا بیٹا جڑا ہے انج کر کے پانی دی نظر ہو رہا ہے. میرا بیٹا ہے مشرک ہے تے میرا بیٹا ہے نا مینوں تکلیف بڑی ہے. اپنے پیار تے محبت دا اظہار جناب نو فرما رہے نے تے اپنے بیٹے نو پکار دے نے یا بنیا ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین. میرے بیٹے میری کشتی نال سوار ہو جا میرے نال اس بیڑے تے سوار ہو جا. تے بیٹا مشرک تے نافرمان ہے کہنے لگا ابا جی سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہما الموج فکان من المغرقین. میں اس پہاڑ تے چڑھ کے اپنی جان بچا لواں گا لیکن ابا جی تھوڑی کشتی تے سوار نہیں ہونا. اللہ ذوالجلال فرماتے نے موج آئیے ایک پانی دی لہر آئیے نبی نوح دے سامنے انہاں دے بیٹے نو بہا کے لے جائیے. جناب نوح دیاں جناب پدری محبت نے جوش مارے آئے فرماندے نے ان ابنی من اہلی. اللہ میرا بیٹا میریاں اکھاں دے سامنے غرق ہو گیا ہے تے بیٹا سی نا خون سی جگر دا ٹکڑا سی بھاویں نافرمان سی. دعا کرو اولاداں نو والدین دا اللہ فرما بردار بنا دے. اللہ اولاد دیوے تے فرما بردار دیوے نیک دیوے تے صالح دیوے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب نوح علیہ السلام نو اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر نوح جی مشرک اینا بدترین ہے ہر
سور خنزیر تیری کشتی وچ سوار ہو سکدا ہے، برے تو برا جڑا جانور موذی ہے وہ تیری کشتی وچ بیٹھ سکدا ہے، پر مشرک بیٹھ سکدا مشرک نو سوار نہیں کرنا، بھاویں تیرا بیٹا کیوں نہ ہوئے، تیرے سامنے پانی وچ غرق ہو گیا ہے۔ یعنی گل کرن دا مقصد اے وے، سمجھانی گل مقصد اے وے، مشرک نہ بدترین ہے کہ اللہ دی ذات قطعی طور تے بولو نو معاف کر دے۔ اللہ شرک جیسی بیماری تو محفوظ فرمائے۔ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اسما عظیما۔ شرک اتنی گندی چیز ہے، سارے کائنات دے پیغمبر اکلام ہے۔ اللہ نے قرآن میں ایک موقع دے 17-18 پیغمبران دا نام لے کے اللہ فرمانے نے اے میرے پیغمبرو تسی بھی اگر شرک کرو گے تے نبوت وچوں تہاڈا نام خارج کر دیواں گا، حتیٰ کہ اللہ ذوالجلال اپنے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو ساری کائنات دے پیغمبر نو مخاطب ہو کے اللہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ فرمایا محبوب جی اسی تواڈے والی بھی وحی کیتی ہے تے تواڈے تو پہلے جڑے پیغمبر آئے نے انہاں نو بھی یہ وحی کیتی ہے۔ اللہ جی وحی کی کیتی ہے لئن اشرکتا سونے حالاں اللہ دے نبی کو شرک دا تصور بھی کیتا جا سکدا نہیں کیتا جا سکدا، لیکن معاملہ اتنا حساس ہے کہ اللہ دی ذات اپنے پیغمبر محمد نو بھی مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں صلی اللہ سونے اگر تسی بھی شرک کیتا لیحبطن عملک تواڈے سارے اعمال ختم کر دیواں گا، لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ تے اسی دعوت کی دینے ہے ذات واحد عبادت کے لائق، ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زباں اور دل کی شہادت کے لائق، لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ۔ اللہ سانو توحید تے زندہ رکھے، موت بھی آوے تے کلمہ توحید تے آئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔